مفتی طارق مسعود, famous scholar. حماز مشاء بنمیم, تانے دینے والے, ان لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے جو تانے دیتے ہیں. تانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کریں گے, اسی کے سامنے بولیں گے بھائی دیکھو آپ کے اندر یہ برائی ہے, اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. کسی کو آپ نے دیکھ لیا چرس پیتے ہوئے, آپ اسے سائڈ پہ لے جائیں گے, محبت سے سمجھائیں گے یار یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا, بدنامی ہوگی, کل آپ کی شادی ہوگی, بچے ہوں گے, بچوں کو لوگوں کو پتہ چلے گا تو بچوں کی بھی بدنامی, لوگ بولیں گے ان کا ابا کیا تھا بھائی, چرسی تھا. تو سائڈ پہ لے جا کے نا, چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے محبت سے اس کو آپ اللہ کرے سمجھائیں. ایسا نہ ہو کہ سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں دیکھا کوئی نہیں ہے تو چلو یار ایک چھوٹا ہم بھی لگا دیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یار اب چھاؤں میں تو آ ہی گئے ہیں, سائڈ پہ بھی ہو گئے ہیں, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو یار ذرا میں بھی تو ٹرائی کرا. تو آپ اس کو سمجھاؤ گے محبت سے, کنارے پہ لے جا کے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں, معاشرے میں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر آپ کا اسٹائل یہ نہیں ہے, اس کو نہیں کہہ رہے الگ سے لے جا کے, سب لوگوں کو بتا رہے ہیں بنا پھرتا ہے, سٹا لگاتا ہے, ابے چرسی ہے, ابے یوں ہے, اس کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ابے بس تو باتیں کم کیا, ہمیں پتہ ہے تو کیا کرتا ہے, آج تجھے نہیں ملی تو آج اس طرح کی باتیں کر رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. یہ ہے تانا دینے والا, حماز, تانا دینے والا. تاکہ تانے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں برائی کا جذبہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, وہ نفرت پہ آتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا, اب میں بھی اس کو ذلیل کروں. وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ یار اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا, وہ برائی تو نہیں چھوڑے گا وہ, بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کو تو پتہ چلی گیا, بدنامی تو ہو گئی. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کسی کا کوئی گناہ آ جائے تو وہ توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا, مگر پبلک معاف نہیں کرتی. پبلک کہتی ہے ابے ہمیں پتہ ہے کیا ہے, حالانکہ وہ 100 دفعہ توبہ کر چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. تو جو کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اگر اس کی غیر موجودگی میں برائی ہو تو یہ غیبت, سامنے ہو لوگ کہتے ہیں ہم تو سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سامنے بھی جائز نہیں ہے بھائی. سامنے اس صورت میں جائز ہے جب اصلاح کرنا مقصد ہو, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے برائی کرنے سے اصلاح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. دیکھو کسی کو بخار ہے, ایک ڈاکٹر علاج کے لیے گھر پہنچ گیا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں انجیکشن لگانا چاہتا ہوں. تو آپ کہو گے بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہے, ہم اس سے علاج کراتے ہیں, آپ کو زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے. بھائی پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس خود جائے گا نا چل کے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہے نہیں مجھے بڑی فکر ہے, میں تو ٹیکہ لگاؤں گا. وہ جو آپ کے پڑوس میں جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ تو ٹھیک نہیں, میں تو لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے بھائی ڈاکٹر علاج نہیں کرنا چاہتا, اس کا کچھ اور, یہ ٹیکہ لگاتے ہوئے سیلفی بنانا چاہتا ہے اپنی, اور پھر اس کو وائرل کرے گا دیکھو میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. یہ کچھ چکر ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوتی تو بھائی جو نہیں چاہتا اس کے اوپر تھوڑی مسلط ہوتے ہیں. لڑائی ہوگی نا, پھڈا ہوگا, کہے گا میں نہیں لگوا رہا, آپ کے نہیں میں تو لگاؤں گا. یا تو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو نا کہ ڈاکٹر کو پتا ہے مجھے ٹیکہ میں نے اس کے نہیں لگایا مر جائے گا وقت, پھر تو ڈاکٹر زبردستی گھسیٹ دے گا. لیکن نارملی ایک بیماری ہے, بخار ہے, سب کو ہو جاتا ہے, وہ بھائی ہمارا ڈاکٹر ہے, ہم یا کوئی ایلوپیتھک علاج ہی نہیں کراتے, کہتے ہیں ہم ہومیوپیتھک کرا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ٹیکہ لگاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ علاج نہیں چاہتے, آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی رنجش ہے, یا کوئی شو بازی ہے, یا کوئی سیلفی لینی ہے, یا پیسے زبردستی لینے آپ نے. یہ خیر خواہی نہیں ہے, کیونکہ جب ایک آدمی نہیں چاہ رہا زبردستی کیوں ٹھوس رہے اس پہ.
آج بعض دینداروں کی یہ عادت ہے کہ سامنے والے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا غصہ کرے گا, پھر بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. بھائی پھر نہیں سمجھاؤ, پھر خاموش رہو, یعنی بے موقع بات ہو جائے گی نا. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بھائی پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے نا, تو اگر ہمارے پاس اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو غلط طریقہ ہے وہی پارسل کر دیں. بھائی جان اصلاح کرنی ہے نا, اصلاح کا صحیح طریقہ سوچنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو نہیں کہ غلط طریقے سے ہی شروع کر دیں, یار بس بول دو. ابا نماز نہیں پڑھ رہے, ابا پہ فتویٰ لگا دیا, ابا آپ نماز نہیں پڑھتے, جہنم میں جائیں گے آپ. اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یار ابا کو ایسے نہیں سمجھاتے, یار پھر جیسے سمجھاتے ہیں میری سمجھ میں آیا نہیں, تو میں نے کہا پھر جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا سمجھا دو. او بھائی ابا کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. ابا کو سمجھانے کے لیے یا تو دادا سے رابطہ کیا جائے کہ ابا کے ابا ہی سمجھائیں گے. دادا نہیں ہے, جیسے کہ آج کل شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں لوگ, تو ابا میں کوئی گڑبڑ ہے, اماں کو نہ بتا دیں کہ ابا کو سمجھائیں. پتہ چلا اماں کو جا کے بول رہے ہیں ابا کو, وہ اماں جب ابا کو سمجھائیں گے نا تو وہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اگر تعلقات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے دادا سے رابطہ کریں. اگر خود بیان بتانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ابا میں خرابی ہے تو اس موضوع پہ اگر کوئی بیان ہے وہ ریکارڈنگ چلا دیں, بیان لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بے دین جگہ پر. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا, یار میرے ابا میری بہنوں کی شادی صحیح جگہ نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا, بچی بہنوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. جن سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی چھٹا مٹا لگاتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ پیسہ دیکھا ابا نے. تو مجھ سے بیٹے نے رابطہ کیا کہ ابا سے وہ بات کرتے نا, ابا غضبناک, ابا اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میری بیٹیاں ہیں تجھے زیادہ فکر ہے. بھائی باپ تو یہی کہتا ہے نا, یار باپ میں ہوں اور تو زیادہ فنڈر بن رہا ہے. تو باپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے, لیکن بنا لیتے ہیں. بھائی مارکیٹ میں باپ اسی قسم کے چل رہے ہیں نا, سمجھداری آج کل کہاں ہے. تو اب بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے تو ابا اس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے, وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میں باپ ہوں, گویا یہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میری بیٹیوں کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے, کہ تو مجھے سمجھائے گا. اس طرح کی سچویشن. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں اس نے مجھے بتایا بھائی بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں تو سمجھانا تو ہے, بہنوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بھائی کوشش کرو چاچا سے رابطہ کرو, چچا سے, کہ وہ آپ کے ابا کو سمجھائیں. وہاں سے بھی نا امیدی ہو گئی. میں نے کہا وہ ابا کے فلاں دوست سے رابطہ کرو, وہ آپ کا نام لیے بغیر خود سے باتوں میں ابا سے کہیں یار تم نے جہاں رشتہ طے کیا ہے نا, ابے بھائی وہ تو صحیح لوگ نہیں. اس طرح آپ کا نام نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی اور گنتیاں سکھا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تمیز سے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں. ہمارے تمیز ہے ہی نہیں, جو اٹھائے منہ میں جا کے بول دیتا ہے. تو ایک جنگ چھیڑنی ہر ایک کو, آگ لگانا ہر ایک کو آتا ہے, اور پھر آگ لگا کے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب آگ لگا دی, ابا نے کہا غیرت کا تو مجھے سمجھا رہا ہے, تو ابا آپ غیرت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو, ہے بھائی میں نہیں کرنے دوں گا, ایسے جو ہے نا میں دیکھتا ہوں یہ شادی ہو کے دکھائے میں چلا جاؤں گا. تو وہ پورا ایک چنگیز خان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے گھر کے اندر. تو اس میں کیا کیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بڑی تمیز سے لے کے چلنا ہے بھائی اس معاملے کو. میں نے کہا چاچا سے رابطہ کرو. اس نے کہا چاچا لفٹ کرانے کے لیے تیار. میں نے کہا ابا کے دوستوں سے رابطہ کرو. دوستوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. سب طرح سے مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو, دیکھو ایک ابا کو ان بہت سارے القابات لگا کے ایک خط لکھو, پیارے ابا, بہت ہی پیارے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ اس نے جو بھی, بہت ہی پیارے ابا, آپ کا ہم پر احسان ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے میں ایک مشورے کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا
کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. آلٹرنیٹ بھی تو بتاؤ نا بھائی, وہ چرسی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بغیر چرس والا اچھا دکھا دے تو میں وہاں کر لوں گا. آلٹرنیٹ ہے نہیں تو وہ پھر ابا ہی کہتے ہیں یار بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرو. انہوں نے وہ بھی کیا. پھر وہ جو چرس پیتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ابا یہ تو, ابا بیچارہ پریشان تھا یار, چلو سٹا ہی لگا رہے ہیں نا, بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں تو چرس پینا, پھر بھی شراب تو نہیں پی رہا. وہ اس کو دیکھ رہے تھے ابا, چرس کو. تو ہوتے ہوتے کیا کیا, ابا کو بڑا تمیز سے خط لکھا, مجھے پڑھوایا انہوں نے. میں نے کہا یار بڑا خاندانی خط ہے, اور القابات لگا کے آلٹرنیٹ ہے, اور پھر بھی بہرحال معاملہ تو آپ ہی کرنا, تو فیصلہ آپ نہیں ہے, باپ تو آپ ہی ہیں. تو وہ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بچیاں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں آپ کی, اگرچہ آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہیں. اس طرح کر کے بڑی تمیز القابات کے ساتھ میں نے کہا ابا کے پینٹ کی جیب میں ڈال دو. ابا کی پینٹ میں ایک دن ابا نے پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا, پرچہ وہ پرچہ جب ابا نے پڑھا ہے, بڑے اس میں القابات لگے ہوئے تھے, اور پیارے ابا, بہت اچھے ابا, فیصلہ تو آپ, بیٹیاں تو آپ کی ہے بھائی, آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ایسے اتنی تمیز القابات اور غیرت اور وہ سب چیزیں لگا کے نا, تو جب ابا نے پڑھا تو ایک دم نرم ہو گئے وہ. تو وہ نوجوان میرے پاس آیا کہ ابا مان گئے. ابا نے کہا ٹھیک ہے ابھی بتا یار کہیں اور, چرسیوں سے جان چھڑائی, کہیں اور شادی کی.